بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بستر پر روز گلاب کا پھول ملتا۔ ایک دن غصے سے سورہ جن پڑھ کر بستر پر پھونک دی۔ اسی وقت روز کی طرح آج بھی میں جو ہی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی تو وہاں وہ موجود تھا، ایک خوبصورت سا سفید گلاب جو میرے بیڈ کی سفید چادر کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس کی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ بڑی عجیب سی خوشبو ہوتی تھی ان پھولوں کی، ایک دم مدہوش کر دینے والی۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود گلدان کو دیکھا۔ وہاں پر بہت سے گلاب کے پھول اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں سے آدھے سفید اور آدھے سرخ تھے، مگر ان کی خوشبو بالکل ایک جیسی ہی سحر انگیز تھی۔ میں نے اس گلاب کو اپنے رخسار پر رکھا اور دھیرے دھیرے اسے اپنے گال پر پھیرنے لگی۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا گویا کسی کے دہکتے ہونٹوں نے میرے چہرے کو چھو لیا ہے۔ میں نے کرنٹ کھا کر اس گلاب کو اپنے چہرے سے ہٹا لیا۔ گلاب کے پھول کے ہونٹ نہیں ہوتے، اور میں نے بڑی وضاحت کے کسی لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ چند لمحے تک میں الجھی ہوئی نظروں سے اس گلاب کو دیکھتی رہی، پھر اسے گلدان میں دوسرے پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھ لیا۔ اصولاً تو مجھے ان نامعلوم ذریعے سے آنے والے پھولوں کو پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن باوجود کوششوں کے میں ایسا نہیں کر پائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پھولوں اور خوشبوؤں سے عشق تھا۔ اسی عشق کی وجہ سے میں بس انہیں جمع کرتی جا رہی تھی۔ میں گمسم سی ان پھولوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پھول کب سے آنے شروع ہوئے تھے؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ سلسلہ روحیل بھائی کی مہندی والے دن سے شروع ہوا تھا، لیکن کب ختم ہونے والا تھا؟ اس کا اور آنے والا وقت میرے لیے کیا لے کر آنے والا تھا، اس بات کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں، پہلے آپ میرے بیک گراؤنڈ اور مجھ سے وابستہ لوگوں کے بارے میں سن لیں۔ میرا نام آرزو ہے۔ میں صرف نام کی ہی آرزو نہیں ہوں، بلکہ میرے ماں باپ کی آرزو ہوں۔ بیٹے کے بعد ان کی سب سے بڑی آرزو ایک بیٹی کے والدین کہلانا تھی، اور آخرکار 8 سال بعد جب ان کی آرزو پوری ہوئی اور میں ان کی گود میں آئی تو انہوں نے مجھے یہی نام دیا۔ یوں میرے ماں باپ نے مجھے بڑی منتوں مرادوں سے پایا تھا، لیکن میری پیدائش کے 2 سال بعد مجھ سے چھوٹی بہن آبرو نے آ کر میری جگہ چھین لی۔ اگرچہ کچھ عرصے تک میں نے خود کو بری طرح نظر انداز ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اپنی اس بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ بھائی روحیل مجھ سے 8 سال بڑے تھے، اور وہ زیادہ تر بورڈنگ اسکول اور پھر ہاسٹل میں رہ رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بس نارمل سا تعلق تھا۔ ہمارا گھر کشادہ اور 2 منزلہ تھا۔ بابا اور چچا بزنس مین تھے، اور ان کا کپڑے کا اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا۔ اس گھر میں ہم لوگ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، اور چچا کی فیملی نیچے رہتی تھی۔ دونوں گھروں کی خواتین کے کچن اگرچہ الگ الگ تھے، مگر دلوں میں موجود محبت و یگانگت نے انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے ہر جمعے کو سب ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، جو کبھی ہمارے گھر ہوتا اور کبھی چچا جان ہماری میزبانی کرتے۔ چچا جان کی بھی 3 ہی اولادیں تھیں، 2 بیٹے علی اور قاسم، اور ایک بیٹی شمائلہ۔ قدرت کی اس عجیب و غریب تقسیم پر لوگ حیرت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ چچی اور امی نے تو سب سے بالا یہ فیصلے بھی کر لیے تھے کہ امی روحیل بھائی کے لیے شمائلہ آپی کا ہاتھ مانگیں گی، اور چچی علی اور قاسم کے لیے میرا اور آبرو کا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے روحیل بھائی اور شمائلہ آپی دونوں نے اپنے اپنے کلاس فیلوز کو پسند کر لیا، اور جب امی نے روحیل بھائی سے شمائلہ آپی کے ساتھ شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے امی کو اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتا دیا۔ امی اس بات پہ بہت خفا ہوئی تھی، اور وہ ہر صورت میں شمائلہ آپی کو ہی اپنی بہو بنانے کا تہیہ کر چکی تھی، لیکن جب انہیں چچی سے شمائلہ آپی کی مرضی معلوم ہوئی تو وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ یوں ان کا ایک خواب ٹوٹا تو دونوں نے شادی بیاہ کے لیے لڑکے لڑکیاں ڈھونڈنے کا کام سبھی کو خود سونپ لیا۔ یہ حق میرے پاس بھی تھا، مگر میرے دل نے ابھی کسی کے نام پر ادھم مچانا نہیں سیکھا تھا، اس لیے میں سب بھول بھال کر
تعلیم حاصل کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور ان دنوں تو روحیل بھائی کے شادی کے سلسلے میں تیاریاں عروج پر تھیں، اس لیے بہت مصروفیت تھی۔ آخر کار وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امی کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی تھی، اور کچھ ایسی ہی صورتحال چچی کے ساتھ بھی تھی۔ شمائلہ آپی کو بھی ان کا محبوب مل گیا تھا، اور یہ اسی لیے ممکن ہو سکا تھا کہ دونوں بھائیوں یعنی بابا اور چچا جان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو گھر میں ہونے والی دو شادیوں کے سلسلے میں اور آبرو گھن چکر بن چکے تھے۔ شمائلہ آپی تو مزے سے پیر پساڑے بیٹھی رہتی، امی اور چچی کے جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، اس لیے ہم دونوں ہی بازاروں کے چکر لگاتے رہتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے خریداری مکمل ہوئی۔ کل مہندی کی رات تھی، اور ہم ساری چیزوں کے ایک بار پھر دیکھ بھال کر رہے تھے، جب اچانک ہی آبرو اچھل پڑی۔ آپی، شمائلہ آپی کے دلہے کے لیے مہندی والے دن دیا جانے والا گفٹ تو رہ گیا۔ میں خود بھی چونک پڑی۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود لسٹ میں لکھا تھا۔ آبرو نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں آپی، لسٹ میں لکھا ہوا تو ہے، مگر ہم نے لیا نہیں۔ قاسم بھائی کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد واپسی میں لیتے جائیں گے، لیکن پھر ہم سب بھول گئے۔ میں نے بے ساختہ سر پیٹ لیا۔ اف، یہ قاسم کا بچہ بھی نا ہمیشہ کوئی نہ کوئی حماقت کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اس وقت کون جائے گا بازار میں؟ میری بات سنتے ہی آبرو نے کہا، آپی، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی، قسم سے سارا دن بازار کے چکر لگاتے لگاتے اب تو میرا اپنا سر چکرانے لگ گیا ہے۔ میں نے پیر پٹکتے ہوئے نیچے کا رخ کیا۔ نیچے پہنچ کر قاسم کو بڑے مزے سے لاؤنج میں صوفے پر لیٹے دیکھ کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے صوفے پر رکھا کشن اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے باگڑ بلی، آتے ہی کیوں حملہ کر دیا؟ قاسم میرا ہم عمر تھا، اس لیے ہمارے درمیان اکثر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس گفٹ کی اہمیت کا اسے بھی احساس تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، چلو ابھی دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی، چل کر لے آتے ہیں۔ میں بہت بری طرح تھک چکی تھی، لیکن مجبوراً مجھے ہی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ راستے بھر میں قاسم کے ساتھ لڑتی رہی اور وہ مجھے چڑھاتا رہا۔ بہرحال مارکیٹ پہنچ کر ہم نے ایک اچھا سا گفٹ منتخب کیا اور خرید کر واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں گاڑی رک گئی۔ چند لمحے کسی بیمار مریض کی طرح کھانسنے کے انداز میں گھرگھرانے کے بعد گاڑی کا انجن خاموش ہو گیا۔ اس وقت ہم ایک سنسان سے روڈ پر تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا قاسم؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، وہ اصل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں چیخ پڑی، کیا؟ یہ کیا بک رہے ہو؟ تم ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ قاسم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یار تم نے جلدی ایسی مچائی ہوئی تھی کہ میں بوکھلا گیا تھا، اور اسی گھبراہٹ میں مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ٹینکی فل کروا لیتا۔ میں نے پریشانی سے آس پاس دیکھ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ یہاں پر تو دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نظر نہیں آ رہا، گھر کیسے پہنچیں گے؟ قاسم نے نیچے اتر کر دیکھا، پھر فوراً ہی گاڑی میں آ گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، آرزو، یہ تو قبرستان ہے۔ میرے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ راستہ قبرستان کی چار دیواری کے اندر سے ہو کر جاتا ہے۔ ہم اس وقت قبرستان میں کھڑے ہیں۔ دراصل ہم جس راستے پر جا رہے تھے وہ قبرستان کے ایک حصے سے گزرتا تھا۔ بیچ میں یہ سڑک بنا کر قبرستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ہم اسی بیچ میں کھڑے تھے۔ اندھیرا، رات، خراب گاڑی اور ویران قبروں کے سائے، یہ سب دیکھ کر ہی خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ قاسم کا حال تو مجھ سے بھی زیادہ برا تھا۔ وہ سردی کھائے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر کے کہا، قاسم، ہوش میں آؤ، ہم ساری رات تو یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ قاسم نے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو نیچے ہرگز نہیں اتروں گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تو کیا فرشتے یا جنات آئیں گے پیٹرول لے کر تمہارے لیے؟ قاسم نے لرز کر کہا، چپ رہو بے وقوف لڑکی، فرشتوں کا تو پتہ نہیں، لیکن جنات کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ اگر گزرتے بھی ہیں اور کہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو
فوراً ہی وہیں اتر جاتے ہیں اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے تھوک نگل کر کہا، اور کیا؟ اور وہ اسی کو چمٹ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے قاسم کو ڈانٹ دیا، احمقوں جیسی باتیں مت کرو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آگے چل کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ کرا لیتے ہیں۔ قاسم مجبور ہو کر نیچے اترنے کے لیے راضی ہو گیا، پھر ٹھہر کر بولا، علی یا روحیل بھائی کو کال کرتے ہیں کہ وہ گاڑی لے آئیں اور پیٹرول بھی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پہلے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ قاسم اپنا موبائل نکال کر کال کرنے لگا، پھر پریشان ہو کر بولا، اس پر تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے، تم نمبر ملا کر دیکھو، شاید رابطہ ہو جائے۔ میں نے بھی اپنا موبائل نکال کر دیکھا لیکن اس پر بھی نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم دونوں ایک بار پھر پریشانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، اب کیا کریں؟ قاسم نے کہا، کچھ بھی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گھر سے ہماری تلاشی میں نکلے اور ہمیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ جائے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بکواس نہ کرو، اگر اس طرف کوئی بھی آیا نا تو کیا ساری رات ہم ان قبروں کے درمیان بیٹھے رہیں گے؟ اور پھر سب گھر والے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ قاسم نے جھلا کر کہا، تو کیا کروں؟ اب پیٹرول کی بارش تو برس نہیں سکتی۔ میں نے کچھ کہے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنا پرس نکالا اور گاڑی سے باہر آ گئی، پھر اس سے کہا، اترو نیچے۔ قاسم نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر گاڑی سے نہ نکلے تو میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اس ماحول میں وہ اکیلے رہنے سے ڈرتا تھا، اس لیے فوراً ہی نیچے اتر آیا۔ اس نے ٹارچ نکالی اور ہم دونوں اس کی روشنی میں سڑک پر چلنے لگے۔ گہرے اندھیرے میں ہر طرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں قبروں کے کتبے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم گاڑی سے کچھ دور آ گئے تھے اور ابھی نصف فاصلہ بھی طے نہیں کر پائے تھے کہ غراہٹ کے خوفناک آواز سنائی دی۔ ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں قریب ہی سڑک کے کونے میں اس ٹوٹی ہوئی قبر کے کنارے 2 خوفناک اور قداور کتے کھڑے ہماری طرف دیکھتے ہوئے غرا رہے تھے۔ وہ عام سے کتے نہیں لگ رہے تھے، ان کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ غالباً کسی بیچارے کی قبر کھود کر انہوں نے اس کی لاش پر طباعزمائی کی تھی۔ ہمارا خون خشک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ کتوں نے بھی اس طرح ہمارے فرار کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی وحشت ناک انداز میں بھونکتے ہوئے ہمارے پیچھے لپکے۔ قاسم نے بھاگتے ہوئے کہا، آرزو گاڑی کی طرف دوڑو۔ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ دوڑ کر اسی ریس میں ہم کتوں سے ہار جائیں گے، اس لیے اس وقت یہ گاڑی ہی ہماری واحد پناہ گاہ ثابت ہو رہی تھی، اس لیے میں پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، لیکن ڈر کی شدت سے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گر پڑی۔ قاسم گاڑی میں بیٹھ کر میرے لیے دوسرا دروازہ کھول چکا تھا اور بار بار اندر آ جانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب کھڑے غراتے ہوئے کتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے گرا ہوا دیکھ کر وہ دونوں اس طرح میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اب میں آسانی سے گاڑی میں نہیں جا سکتی تھی۔ ان کی خوفناک غراہٹیں بلند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر ایک کتے نے زور سے بھونک کر میرے پاؤں پر منہ مارا۔ دہشت سے میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب کتے کی چیخ بلند ہوئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور جو منظر نظر آیا اس نے مجھے دانتوں میں انگلیاں دانپ لینے پر مجبور کر دیا۔ کتے کا منہ یوں بند ہو گیا تھا گویا کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو۔ دوسرے کتے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، پھر ایک دم سے وہ یوں پیچھے ہوئے جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ اس وقت قاسم نے اسی طرف کھسک کر مجھے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ گاڑی کے شیشے پہلے ہی چڑھے ہوئے تھے، اس لیے ہم کسی قدر محفوظ ہو گئے۔ کتے اب ہماری طرف متوجہ نہیں تھے، وہ خوف زدہ انداز میں ایک طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے، پھر ڈر کر چاؤں چاؤں کرتے ہوئے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے قاسم نے پوچھا، تم ٹھیک ہو آرزو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سیٹ پر سر گرا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، قاسم مجھے لگتا ہے ان آدم خور کتوں کو کسی نے کھینچ کر مجھ سے دور کیا تھا۔ قاسم نے حیرت سے پوچھا، کس نے؟ مجھے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی
اچانک ہی گاڑی کا انجن گھرگھراتے ہوئے سٹارٹ ہو گیا۔ ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگنیشن میں چابی لگائی ہوئی تھی اور جب قاسم نے پیٹرول چیک کیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا، آرزو پیٹرول، گاڑی میں پیٹرول ہے، گاڑی میں پیٹرول موجود ہے۔ ہم دونوں ہی اس بات پر حیرت زدہ تھے۔ کچھ دیر پہلے تو پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی بالکل 0 پر تھی اور اب اسے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اچھا خاصا پیٹرول موجود ہے۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے گاڑی کے اندر باہر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا، قاسم یہاں سے جلدی سے نکلو، کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر۔ قاسم نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی اور اس علاقے سے دور نکل کر ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ ہم نے راستے میں ہی طے کر لیا تھا کہ گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ قاسم نے وہ راستہ شارٹ کٹ کے طور پر اپنایا تھا اور جب سب کو پتہ یہ چل جاتا تو یقیناً اسے بہت برا بھلا کہا جاتا۔ اس لیے اس نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا اور میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ گھر میں سب اتنی دیر لگا دینے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر کچھ ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے، لیکن جب ہم نے گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنایا تو جا کر جان بخشی ہوئی۔ دولہا بھائی کا گفٹ چچی کے حوالے کر کے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شکر تھا کہ شال اوڑھنے کے باعث گرنے سے میرے پاؤں پر لگی مٹی کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، مگر کونی بری طرح جھل گئی تھی۔ میں نے اس پر مرہم لگایا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بستر پر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر چونک گئی کہ بستر پر ایک سرخ گلاب پڑا تھا۔ اس کی مہک بہت مسحور کن تھی، لیکن میں نے تھوڑی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد یہ سوچ کر ایک طرف گلدان میں سجا لیا کہ رکھ دیا ہوگا کسی نے۔ تھکاوٹ اور درد بہت زیادہ تھے، اس لیے جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح مہندی کا فنکشن گھر میں ہی تھا۔ ہم سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ گھر کے لان میں مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے مہمان آ گئے اور ہلہ گلہ اور تالیوں کے شور میں رسم کر لی گئی۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد کوئی نرم سی چیز میرے ہاتھوں پر آ گری اور اس کے ساتھ ہی دل فریب خوشبو کا جھونکا آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ گلاب کی ادھ کھلی کلی تھی۔ خوشبو کی لپیٹیں بھی اسی میں سے اٹھ رہی تھیں، لیکن اس پھول کو اس وقت دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پتہ نہیں یہ آج کل کے لڑکوں کو کسی تقریب میں شریک ہو کر کیا ہو جاتا ہے، جہاں کہیں کوئی حسین لڑکی دیکھی وہیں پر فلرٹ کرنے لگتے ہیں۔ مجھے لگا یہ پھول بھی کسی ایسے ہی چچورے لڑکے نے پھینکا ہوگا، لیکن جب اس طرف نظر دوڑائی تو وہاں زیادہ تر ٹیبلز خالی تھیں۔ باقیوں پر چند ادھیڑ عمر خواتین بیٹھی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ تو پھول مارنے سے رہیں، پھر آخر کس نے پھینکا ہوگا یہ پھول؟ پھول دائیں طرف سے پھینکا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی میری طرف متوجہ نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، اس پھول کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ مہمانوں سے فراغت پا کر سبھی اپنے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی کہ بستر پر سفید گلاب نظر آیا۔ اب میں پریشان ہو گئی، آخر کون رکھتا ہے یہ پھول یہاں؟ کس کی حرکت ہے یہ؟ لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد روز ہی بستر پر ایک گلاب نظر آنے لگا، کبھی وہ سفید ہوتا اور کبھی سرخ، لیکن دونوں کی مہک مسحور کن ہوتی تھی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوتی تھی کہ وہ پھول مرجھاتے بالکل بھی نہیں تھے، وہ ویسے ہی روز اول کی طرح تر و تازہ اور خوشبودار رہتے تھے۔ لیکن مجھے ان کے بارے میں زیادہ دیر تک سوچنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ انہی دنوں میں قاسم کا برتاؤ بہت عجیب ہونے لگا تھا اور اس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے سارا گھر پریشان ہوا تھا۔ علی اور آبرو قاسم سے چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر بھر کا چہیتا تھا اور اکثر اپنی اس اہمیت پر اتراتا اور جتا جتا کر مجھے چھیڑتا۔ لیکن اب کچھ دن سے اس کی ساری چنچالی اور شوخیاں جیسے کہیں کھو سی گئی تھیں۔ وہ بہت کم بولنے اور زیادہ وقت تک اپنے کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ کھانا پینا بھی اس نے بہت کم کر دیا تھا۔ چچی زبردستی اس کو چند لقمے کھلاتی تھی تو کھاتا تھا، ورنہ چپ چاپ خلا میں کسی نادیدہ چیز پر نظریں جما کر گھورتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دیتی، جیسے دو افراد باتیں کر رہے ہوں، لیکن جب چچی یا گھر کا کوئی فرد اس کے کمرے میں جاتا تو کوئی نہ ہوتا اور وہ خاموش بیٹھا دیوار کو تکتا رہتا۔ اپنے بڑے اور چہیتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر چچی کلیجہ تھام کر رہ جاتی۔ باقی سب بھی اس کا
یہ حشر دیکھ کر پریشان تھے۔ روحیل بھائی اسے زبردستی لے کر ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے، مگر ڈاکٹر بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ نہ بتا سکے۔ ان کی رائے میں وہ بالکل نارمل انسان تھا اور اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میرا بھی دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ میرا کزن ہی نہیں دوست بھی تھا اور میں اسے روحیل بھائی کی طرح ہی اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں نے اس کی اس حالت سے پریشان ہو کر اپنی سہیلی انم سے بات کی۔ انم ایک مدرسے میں پڑھتی رہی تھی اور اس نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا تھا۔ اس کو میں نے یہ ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا، آرزو جیسی علامات تم بتا رہی ہو ان کے مطابق تو یہ معاملہ کسی آسیب واسیب کا لگ رہا ہے۔ تم ایسا کرو، اسے سورہ جن پڑھ کر اس کا پانی پلا دو، دیکھنا وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ ہو تو تمہیں اپنے بھائی کو لے کر کسی عالم یا اللہ والے بزرگ کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے چچی کو یہ بات بتا دی تو انہوں نے خود ہی سورہ جن پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے انہیں بتانے کے بعد ایک نظر قاسم کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دی، قاسم۔ وہ چند لمحے تک یوں ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ میں نے مایوس ہو کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک ہی میرے پیر زمین پر جم گئے۔ قاسم نے بھاری اور غراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا بتا کر آئی ہے اس بڑھیا کو؟ میں نے حیرانی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی صورت دیکھ کر میں خوف سے کانپ اٹھی۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ بس ابھی ان سے خون ٹپکنے لگے گا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت سیاہی مائل ہو رہا تھا، جیسے کوئی سایہ سا اس کے چہرے پر پڑ رہا ہو۔ میں نے بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، قاسم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اپنی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے خوفناک انداز میں سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے کہہ لگانے لگا۔ اس کی ہنسی اس قدر شفاف تھی کہ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتے ہوئے محسوس کی۔ وہ بیٹھ پر کھڑا ہو گیا اور دوبارہ غرا کر بولا، بتا، میں نے پوچھا ہے کہ کیا بتایا ہے تم نے اس بڑھیا کو؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، میں نے انہیں سورہ جن کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں ابل پڑیں، غیظ و غضب کی سے اس کے چہرے کے خد و خال بگڑنے لگے۔ اس نے غضبناک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں اس کی طرف سے ہوشیار ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ایک طرف ہو کر خود کو بچا لیا۔ وار خالی جاتا دیکھ کر وہ اور طیش میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا اور اس بار میں کوشش کے باوجود خود کو نہ بچا سکی۔ وہ مجھے لیتا ہوا فرش پر آ گرا۔ اس نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی کہ اس کے ہاتھ کے ناخن بہت بڑے اور خنجر کی طرح تیز تھے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر میرا سر اونچا کیا اور وہ ناخن میری گردن میں اس طرح رکھے جیسے کوئی قصائی کسی بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی گردن تلے چھری رکھتا ہے۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا ان وحشتناک ناخنوں سے۔ بھلا کون مجھے بچا سکتا تھا؟ اگر اٹھا پٹخ کی آواز سن کر کوئی آتا بھی تو اس سے پہلے ہی وہ میرا گلا کاٹ دیتا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، قاسم یہ میں ہوں، آرزو تمہاری بہن، مجھے مت مارو قاسم۔ لیکن وہ قاسم ہوتا تو میری بات سنتا۔ اس وقت تو قاسم اپنے وجود کے اندر کہیں قید ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر قابض وہ شیطانی طاقت ہی اس کے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے گڑ گڑانے کے بعد ایک لمحے کو میں نے محسوس کیا کہ قاسم کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی ہے۔ اس لمحے میں اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا ہاتھ مجھ سے دور کیا تھا، لیکن یہ صرف ایک پل کو ہی ہوا تھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں بیگانگی اور اجنبیت لوٹ آئی۔ اس کے چہرے پر وہی صفاقی چھا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گردن کے قریب کیا اور تیز دھار بلیڈ نما ناخنوں کو چھری کی طرح چلا دیا۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر تک میں مرنے والی تھی، لیکن اچانک ہی میرے جسم پر پڑنے والا دباؤ ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، قاسم مجھ سے دور بیڈ پر پڑا کراہتے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے دور ہوتے دیکھا تو تیزی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں لرزتی ہوئی
اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر پڑی۔ قاسم کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ کچھ حواس قابو میں آئے تو اٹھ کر میں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور واپس اپنے بیڈ پر آ گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظر تکیے کے پاس پڑی اور آج بھی میں نے وہاں ایک پھول رکھا دیکھا تو بے ساختہ ایک گہری سانس لی۔ آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا ان پھولوں کو، اب تو گلدان میں بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ شروع کے چند دن تو یہ پھول اچھے لگتے تھے لیکن اب کوفت ہونے لگی تھی۔ آخر کون بھیجتا ہے یہ؟ میں نے جھنجھلا کر سوچا۔ اچانک ہی مجھے انم کی بات یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی انم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کروں، ان پراسرار طرح سے ملنے والے پھولوں کا راز معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور سر پر اوڑھنی پہن کر قرآن مجید لے کر بیٹھ گئی۔ سورج جن پڑھنے کے دوران کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ مجھے ڈر تو لگا لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ آخر مکمل سورت پڑھ کر میں نے اپنے بستر کی طرف دیکھا جہاں پر وہ تازہ گلاب پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پر پھونک مار دی۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں مایوس ہونے لگی تھی کہ اچانک ہی بیڈ سفید دھوئیں سے گھر گیا۔ یہ دھواں آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد دھواں ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گمسم سی ہو کر رہ گئی اور کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نقوش اتنے جاذب نظر تھے کہ دل بے ساختہ دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی سبزی مائل سرخ آنکھیں تو گویا کسی طلسم سے بھرپور تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی طلسمی نگاہوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اپنے حواس قابو میں کیے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ جو چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہا تھا میرے سوال پر چونکا اور دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، خدا کی تخلیق کی گئی ایک مخلوق۔ میں نے پوچھا، وہ تو میں بھی ہوں، لیکن کیا تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے؟ وہ بولا، میری محبت ہی تو میری پہچان ہے۔ جس مخلوق سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ آگ سے بنی ایک غصہ ور مخلوق ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، محبت نے میرے اندر سے ہر آگ اور ہر غصہ نکال کر پھینک دیا ہے۔ اب دل کی دہلیز پر صرف محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا تو میں نے بے ساختہ اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہیں مجھے بھی تو اس سے محبت نہیں ہونے جا رہی؟ خود سے سوال کیا تو دل نے دھڑک دھڑک کر وہ واویلا مچایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ محبت ہونے نہیں جا رہی، محبت ہو چکی ہے۔ وہ بڑی توجہ سے میرے چہرے کی کتاب پر لکھتے جا رہے جذبات پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے دل میں اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، دیکھو مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، صاف صاف بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو اور میرے پاس پھول کیوں بھیجتے ہو؟ اس نے مسکرا کر میری حالت سے نظر اٹھاتے ہوئے کہا، اور اگر نہ بتاؤں تو؟ اس کی بات پر میں خاموش رہ گئی۔ واقعی اگر وہ نہ بتاتا تو بھلا میں اس کا کیا بگاڑ لیتی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اچانک ہی کوئی خیال آیا تو میں نے جلدی سے قرآن پاک اٹھایا اور سورہ جن کھول کر پڑھنے لگی۔ میں نے پڑھ کر اس پر پھونک ماری لیکن وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ البتہ آس پاس اب ایک دل فریب خوشبو بیدار ہو گئی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولا، یہ صورت تو شیطانوں کو نیست و نابود کر دی ہے۔ میں شیطان نہیں ہوں، ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جن زادے اور شیطان ایک سے نہیں ہوتے؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، جیسے تم انسانوں میں بھی برے لوگ موجود ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی برے جنات ہوتے ہیں جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ میں ان میں سے نہیں، نیک جنات میں سے ہوں۔ میری سوالیہ نظروں کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا نام آمش ہے۔ یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میں جن زادہ ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس رات قبرستان میں دیکھا تھا۔ وہاں پر میں ایک بزرگ کے مزار پر حاضری دینے آیا تھا۔ ان خوفناک آدم خور کتوں نے جب تم اور تمہارے چچا زاد پر حملہ کیا تو تب میں ہی تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا۔ تمہیں ان کتوں سے بچانے کے بعد تم تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر میرا دل تمہاری محبت کے قید خانے میں ہی قید رہ گیا۔ میں نے تمہارے گھر کو ڈھونڈ لیا اور روز ایک گلاب کا پھول لے کر تمہارے بستر پر چھوڑ دیتا۔ میں تمہاری محبت اور توجہ پانا چاہتا تھا اور آج مل ہی گئی۔ میں نے گڑبڑا کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں، مجھ سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلانا چاہا لیکن اقرار میں ہل گیا۔ میں نے شرما کر سر جھکا دیا۔ اچانک ہی ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔
میں نے کہا دیکھو آمش، اگر تم مجھ سے، میرا مطلب ہے کہ مجھے چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آخر رہی نا تم انسانوں کی لالچی مخلوق کی لڑکی، میری محبت میں بھی تم اپنا فائدہ ہی ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہی ہوں، بس ایک انسان کے لیے تم سے مدد چاہتی ہوں جس پر ایک شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں تم کس کی بات کر رہی ہو، قاسم کے بارے میں کہہ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں تو سب پتہ ہے نا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے، تاہم اس نے کہا، آرزو میرا مشورہ ہے کہ تم اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالو، بہتر ہے کہ اس سب سے الگ ہی رہو۔ اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ عفریت ہے جو بے حد طاقتور ہوتے ہیں، اس کا نمونہ تم کچھ دیر پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ وہ تمہیں مار دیتا اگر میں بروقت تمہاری مدد نہ کرتا۔ میں نے بے چینی سے کہا، آمیش ٹھیک ہے، میں اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی، میں تو ایک عام انسان ہی ہوں، لیکن تم تو جنات میں سے ہی ہو، تم تو اتنے طاقتور ہو، کیا تم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آمش نے کہا، شاید تمہاری معلومات جنات کے بارے میں بالکل ناقص ہے، تم عفریتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ورنہ یہ سوال نہ کرتی۔ جنات کی دنیا میں عفریت سب سے زیادہ طاقتور اور خبیث ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کو تو کیا، میرے جیسے عام جنات کو بھی کسی قطار میں شمار نہیں سمجھتے۔ میں نے سامنے آئے بغیر تمہیں اس سے بچایا تھا، ورنہ اسے ذرا سی بھی بھنک ہوتی تو شاید میں بھی مر جاتا۔ میں نے مایوس ہو کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور سسکنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ قاسم کو اگر ابھی اس کے چنگل سے چھڑایا نہ گیا تو وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا۔ اس نے کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد کہا، دیکھو رو مت، ایک راستہ ہے، اگر تم کر سکتی ہو تو میں بتاؤں۔ میں نے بڑی امید سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز بتاؤ۔ اس نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کیا تم قاسم سے محبت کرتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرا بھائی اور بچپن کا دوست ہے، اس کو اس حالت میں دیکھ کر چچی اور چاچو کا نہیں، میرا بھی دل دکھ سے پھٹنے لگتا ہے۔ اس نے مطمئن ہو کر کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے، ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اس عفریت سے صرف ایک بزرگ جن ہی نمٹ سکتا ہے، جن کی عمر 1500 سال ہے اور ان کے پاس ایسے عفریتوں کو قید کرنے کا علم ہے۔ ان کا نام الیاس بابا ہے، لیکن اب وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں، اس لیے کہیں بھی آتے جاتے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا، تو پھر وہ یہاں کیسے آئیں گے؟ اس نے کہا، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ ہر جمعے کی شب اجمیر شریف کی درگاہ میں آتے ہیں، میں تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا، اور پھر اگر تم انہیں راضی کر لو تو قاسم کو نجات مل جائے گی۔ میں نے کہا، آج جمعرات ہے اور کل جمعے کی شب ہے، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پھول میری طرف اچھال کر غائب ہو گیا۔ میں نے اس پھول کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے دن میں نے سب سے کہہ دیا کہ قاسم کے لیے میں ایک وظیفہ پڑھ رہی ہوں، اس لیے کوئی بھی مجھے میرے کمرے سے نہ بلانے آئے۔ اس کے بعد میں نے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد میں آمش کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات کو کافی دیر سے آیا تھا، آج وہ بہت سنجیدہ تھا۔ میں اس کے ظاہر ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک بڑی سی شال لپیٹ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، میرا ہاتھ تھام لو اور اپنی آنکھیں بند رکھنا، ہم بہت تیزی سے جائیں گے، اگر آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سر چکرا جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے قدموں سے نکل گئی ہے اور میں ہوا میں معلق ہو کر گھوم رہی ہوں۔ یہ میری زندگی کا انوکھا سفر تھا۔ میں بغیر پاسپورٹ، بنا ویزے اور بغیر کسی ہوائی جہاز کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ہوائی سفر کر رہی تھی۔ یہ کیفیت بس تھوڑی دیر تک رہی، اس کے بعد میرے پاؤں واپس زمین پر لگ گئے اور آمش کی آواز سنائی دی، اب آنکھیں کھول دو آرزو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد حواس بجا ہوئے تو میں نے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی درگاہ تھی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ، جو ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے مقدس اور مبارک تھی۔ ہم دونوں نے فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی اور باہر نکل آئے۔ آمش متلاشی نظروں سے درگاہ کے صحن میں ارد گرد دیکھ رہا تھا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلا اور ایک سفید ریش بزرگ جو مراقبے کے عالم میں
سر گھٹنوں میں دیے بیٹھے تھے ان کے قریب جا کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد ان بزرگ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہم دونوں نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر بولے، کون ہو تم میرے بچوں؟ کیسے آنا ہوا؟ آمش نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، بابا میں ایک مصیبت زدہ آدم زادی ہوں۔ اللہ کے نام پر آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں اور آپ کی مرضی کہ میری مدد کریں یا مجھے مایوس لوٹا دیں۔ ان بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے جلال کے عالم میں کہا، اللہ کے نام پر مدد مانگ کر پھر کہتی ہو کہ میں تمہیں مایوس لوٹا دوں گا؟ کہو کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ میں نے انہیں قاسم اور اس پر قابض عفریت کے بارے میں بتایا۔ آمش نے میری باتوں کی تصدیق کی تو وہ غصے سے جلالی انداز میں بولے، شیطان شیطان، سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ اسے جانا ہی ہوگا، اس لڑکے کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ میں ان کے غصے کی شدت کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بولے، آتا ہوں، اجازت لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزار کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے۔ میں نے آمش سے حیرت سے پوچھا، وہ کس سے اجازت لینے گئے تھے؟ آمش نے نرمی سے کہا، یہ باتیں ہماری عقل سمجھ سے اوپر کی ہیں آرزو، اس لیے اس بارے میں کوئی سوال نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد الیاس بابا دوبارہ ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے حکم کیا، چلو اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے جو میں نے اور آمش نے تھام لیے۔ سابقہ تجربے کے پیش نظر میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دیں تو ہم سب میرے گھر پہنچ گئے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کسی کو بھی گھر میں نہ جگایا اور الیاس بابا کو قاسم کے کمرے میں لے آئی۔ الیاس بابا کو دیکھتے ہی قاسم اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ میں الیاس بابا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر حلق سے غراہٹ نکال کر مجھ پر جھپٹا، لیکن الیاس بابا نے فوراً ہی اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے جسم سے ایک رسی لپٹ گئی۔ قاسم کے منہ سے گالیوں کا ریلا بہہ نکلا۔ وہ ایسی گالیاں دے رہا تھا کہ سن کر کانوں سے دھواں نکلنے لگے، لیکن الیاس بابا پرسکون سے ہو کر کھڑے رہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور قاسم کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور قاسم کا جسم یوں جھٹکے کھا رہا تھا گویا کوئی اسے 440 واٹ کا کرنٹ مار رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد یہ تماشا ختم ہو گیا۔ قاسم کے جسم نے جھٹکے کھانا بند کر دیے اور پھر اس کا منہ کھلا اور اس سے سیاہ دھواں نکل کر الیاس بابا کے ہاتھ میں تھامی ہوئی لکڑی کی بوتل میں جانے لگا۔ اس کے بعد قاسم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ الیاس بابا چلے گئے اور قاسم جب ہوش میں آیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے کچھ دن بعد میں نے آمش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہمارا نکاح الیاس بابا نے پڑھایا تھا۔ گھر والوں کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور قاسم مجھے بار بار آمش کا نام لے کر چھیڑ رہا تھا۔ آج میں آمش کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آمش ایک جن زادہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔